أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 سے آج کا درس قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہود اور نصارہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ یہودی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ نصارہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ تو مشرکین مکہ جو بت پرست تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہود اور نصارہ تو اپنے اپنے نعرے لگا رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ یہود اور نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور کہتے ہیں یہ یہود اور نصارہ کے ہرگز نہیں جنت میں جائیں گے مگر جو ہوں گے یہودی اور نصرانی۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، صرف یہ آرزویں انہوں نے باندھ لی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم کہتے ہو کہ یہود اور نصارہ ہی جنت میں جائیں گے تو اس پر دلیل لے کر آ جاؤ۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، جس نے اپنے آپ کو، جس نے اپنا رخ اللہ کے لیے کر دیا اور وہ نیک کام بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اجر بھی ہے، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی اس پر اس کو کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راستے پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کسی راستے پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اس کے باوجود کہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان جاہلوں نے ان کی سی بات۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ کا حکم کہ ان میں قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں وہ جھگڑتے تھے۔ یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ یہود اور نصارہ کا آپس میں باہمی اختلاف تھا۔ وہ یہ کہتے تھے، یہود کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، نصارہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان سے فرمایا کہ آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو آپ اپنی دلیل لے کر آ جائیں کہ آپ ہی نے جنت میں جانا ہے، تو اس پر آپ اپنی دلیل پیش کر دیں اور مان جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں کون جائے گا، جنت کس کے لیے ہے، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کس انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صرف یہ بھی کافی نہیں ہے کہ کوئی اپنے آدمی دل سے خدا کے فرما برداری کا اعلان کر دے لیکن اطاعت فرما برداری کا اعلان نہ کرے۔ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو بولے کہ میں مانتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکامات کو، اللہ کی ذات پر ایمان کو، اعمال صالحہ کو، آخرت پر، کتاب پر، انبیاء پر، ان چیزوں پر ایمان نہ لائے تو وہ آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے پر صرف جس طرح یہود اور نصارہ نے نسلی ہونے کے اعتبار سے قومیت کی لاج رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو جنت میں اور دوسرے کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیا، ایک بات ذہن میں رکھیں، نسلی مسلمان ہونا یا یہودی یا نصرانی صرف نسلی اعتبار سے، یا کوئی آدمی جیسے ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے اور کہ ہم نسلی مسلمان ہیں، یاد رکھ لیں اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ اصل چیز ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ ایمان بھی وہی معتبر ہوگا جس ایمان کے ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے اعمال صالحہ بھی کرے گا۔ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہے۔ آج ہم نے یہود اور نصارہ کو جب دیکھا کہ وہ تو دنیا کے اوپر کیسے کیسے ترقی کر رہی ہیں، ہمارے مسلمان بھی ان کو دیکھ کر ان جیسے کفایت شعاری کے بجائے
ان کی نقالی کرنے پر چلے گئے، حالانکہ ان کی ترقی کا جو راز تھا وہ انہوں نے اسلام والی جو اسلامی تعلیمات تھی ان پر عمل کیا، اور ان کو اپنانے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے نکلے، اور وہ آج دنیا پر کیوں کہ ان کا ذہن دنیا ہی ہے، آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سچے وہ بنے، جھوٹ سے انہوں نے اجتناب کیا، رشوت خوری، چغل خوری، قتل و غارت ہر چیز سے ختم کر کے اپنے مشن اور نظریے کو دیکھتے ہوئے وہ اس میدان میں نکلے، اور وہ آج دنیا پر راج کر رہی ہیں۔ ہمارے مسلمان ان کو دیکھ کر افسوس، ان کی بے حیائی کو، ان کی فحاشی کو، ان کی غلاظتوں کو، ان کی خباثتوں کو دیکھ کر اس کا تو اثر لے لیا، لیکن ان کے اس پروان چڑھنے کو یہ نہیں دیکھ سکے کہ وہ اس مقام پر کیسے پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اگر ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی اچھائیوں کی وجہ سے، اور جو آج مسلمانوں کے اوپر تکالیف اور مصائب اور مشکلات ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے اسلام کو ترک کر دیا۔ یاد رکھ لیں دوست اور دشمن میں فرق ہوتا ہے، ان کا تو دنیا میں ہی جو کچھ ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور مسلمان اس کا دنیا میں کچھ نہیں ہے، دنیا میں تو اس پر آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتے ہیں، چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جب مصائب میں، مشکلات میں، یہ میری طرف کتنا رجوع کرے گا اور کتنا میری طرف سے دور ہو جائے گا۔ ان کو تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ مسلمان کی دنیا بھی اللہ اس وقت اچھی کریں گے جب وہ مسلمان ہو کر کے اعمال صالحہ بھی کرے گا اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی راضی کرے گا، اور کافر اس کو جو کچھ ملے گا وہ دنیا میں ہوگا، آخرت کے اندر اس سوائے اس کو آگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میرے محترم دوستو، آج بھی اگر مسلمان صحیح معنوں کے اندر قرآن اور سنت کو اپنا لے، اس پر عمل کر لے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر لے، مسلمانوں کا دنیا میں کل بھی راج تھا اور آج بھی راج ہوگا، اور مسلمان کل بھی غالب تھے، آج بھی غالب ہوں گے۔ دنیا میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ساری دنیا چڑھ دوڑی لیکن مسلمانوں کا ایمان مضبوط تھا، ان کو کچھ بھی نہیں ہو سکا کہ ان کے ایمان، ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا تھا۔ وقتی طور پہ مشکلات آئیں، مصائب آئے، سب کچھ ہوا، لیکن سب نے یک زباں ہو کر کے اللہ کی ذات پر مدد، اللہ کی ذات پر ایمان رکھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا پہ غلبہ دیا، پوری دنیا میں ان کے چرچے ہوئے۔ آج بھی اگر مسلمان صحیح طریقے پہ مسلمان بن جائے تو مسلمانوں کے لیے اللہ کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صحیح طریقے پر مومن بن جاؤ تو پوری دنیا میں تم غالب رہو گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔